اگر آج کے دور میں کوئی حسینی بننا چاہتا ہے، آج کے دور میں اگر کوئی شخص عرفان عزا کو درک کرنا چاہتا ہے تو اسلام اصغر، اسلام اکبر، ایمان اصغر، ایمان اکبر، ہجرت اصغر اور ہجرت کبریٰ، اور پھر جہاد اصغر اور جہاد اکبر. ان مراحل میں انسان کو خود کو آمادہ کرنا ہے تاکہ حسین ابن علی کے ساتھ سنقیت ایجاد ہو جائے، مناسبت ایجاد ہو جائے، یہ شخص حسینی ہو جائے، یہ شخص حسین ابن علی کے کاروان میں شامل ہونے کی صلاحیت ایجاد کر لے. یہ مطالب تکراری نہیں ہے. جتنی دفعہ بھی ان مطالب کو بیان کیا جائے، جب تک ہم ان مطالب کو اپنے وجود کے ساتھ محسوس نہیں کر لیتے، ہم انہیں تکراری سمجھیں گے، وگرنہ یہ تکراری نہیں ہے. حقیقت میں ہم نے اپنی زندگیاں اس فرش عزا میں گزار دی، لیکن اب بھی حسین ابن علی کے عرفان کو درک نہیں کر پائے ہیں. اب بھی حسین ابن علی کے جذبے کی وہ کیفیت ہمارے اندر ایجاد نہیں ہوئی ہے. اس کی واضح دلیل یہی ہے کہ ہمارے سلوک میں کوتاہیاں پائی جا رہی ہیں. جو ہم سفر کر رہے ہیں، جو ہم مسافر ہیں، جو ہم عزادار ہیں، ہم نے اپنی عزاداری کے ان مراحل میں کہیں کوتاہی کی ہے جس وجہ سے حسین ابن علی کا جذبہ ہمارے وجود میں ایجاد نہیں ہوا، جس وجہ سے ہم ابھی تک صرف نام کے حسینی ہیں، حقیقت میں حسین ہم سے کوسوں دور ہے. وہ ہم نے اپنے قریب کرنا ہے، اس مرحلے تک پہنچنا ہے، حسینی ہونا ہے، سلوک الی الحسین کرنا ہے. لہذا جتنی دفعہ بھی ان مطالب کو ہم تذکر دیں اپنے نفس کو، جب تک ان کی حقیقت کو محسوس نہیں کر لیتے ہم انہیں تکراری سمجھیں گے، وگرنہ حقیقت میں یہ ہم ان مطالب سے نہ آشنا ہیں، نہ واقف ہیں، نہیں جانتے. وگرنہ اہل بیت کے گھروں سے رونے کی آواز کو سن کے معلوم ہو جاتا تھا محرم کا چاند نظر آ گیا ہے. ان ہستیوں کی یہ کیفیت تھی، اور ہماری کیفیت یہ ہے کہ اگر ہم 6 محرم، 8 محرم، 9 محرم کی مجلس عزا سے اٹھ کے باہر نکلتے ہیں تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کسی جو ہے وہ سٹیج سے واپس آئے ہیں، کہ بہت ہی کہے لگ رہے ہیں، بہت ہی مزاح ہو رہا ہے، بہت ہی خوش گپیاں اور بہت ہی گفتگو ایسی ہو رہی ہے. یہ بنیادی وجہ اس فرش عزا سے مانوس نہ ہونے کی دلیل ہے، جو ہم اپنے گریبان میں خود جھانک کے دیکھ سکتے ہیں. وگرنہ ہر وقت انسان اگر متوجہ ہو اس نقطے کی طرف تو وہ حسین ابن علی سے دوری اختیار نہیں کر سکتا. لہذا امام حسین کے تمام اصحاب مجذوب سالک تھے عرفانی اصطلاح میں. تمام افراد، تمام اصحاب سید الشہداء علیہ آلہ و تحیۃ والسلام، انہیں حسین ابن علی کی ایسی کشش ان کے وجود میں موجود تھی کہ وہ لمحہ بھر بھی حسین ابن علی سے جدا ہونے کا تصور نہیں کر سکتے. لہذا بیان ہوگا آئندہ کی مجالس عزا میں جب سید الشہداء کے ان ملکوتی اصحاب کا تذکرہ ہوگا کہ جن کے لیے چراغ بھی بجھا دیے جائیں ان کا چراغ پھر بھی روشن ہے. حسین ابن علی سامنے موجود ہیں، وہ مصباح خدا ہے، وہ سفینۃ النجات ہے. حسین ابن علی کی موجودگی میں جتنے دنیاوی چراغ بجھا دیے جائیں چراغ حسین ابن علی روشن ہے. کوئی نہیں جا سکتا. وہ حسینی ہے، کیسے حسین ابن علی کو ترک کر کے جا سکتے ہیں، کیسے حسین ابن علی کو چھوڑ سکتے ہیں. اور جو حسین ابن علی کے لیے ارادہ کرتا ہے تو حسین ابن علی خود اسے نجات عطا کرتے ہیں. نجات کی کشتی کا کام ہی یہی ہے. دور سے دیکھا ایک شخص نے آواز بلند کی یا حسین، فوراً حسین ابن علی نے اس غریق کو نجات عطا کر دی. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. انسان حسینی بننے کا ارادہ تو کرے، حسین ابن علی خود اس کو اپنی طرف
رہنمائی کریں گے اور خود اس کی نجات کا سامان فراہم کریں گے۔ لہذا من کان باذلا مہجتہ، حسین ابن علی کے اصحاب کی یہ خصوصیت تھی کہ انہوں نے حسین ابن علی کے لیے اپنا خون جگر بہانے کی فیصلہ کیا اور حسین ابن علی کا ساتھ دیا، اور موقعا علی لقاء اللہ، اللہ سے ملاقات کی تڑپ ان کے وجود میں موجود تھی، محسوس کی جا سکتی تھی۔ جو حسین ابن علی کے اصحاب سے ملاقات کے لیے آتا تھا، امان نامہ لے کر آئے یا کسی بھی غرض سے حسین ابن علی کے کسی ساتھی سے اس کی ملاقات ہو جائے تو اس کے چہرے میں لقاء اللہ واضح نظر آتی تھی کہ یہ اللہ سے ملاقات کرنے والا شخص ہے، یہ لقاء اللہ کا ہے، یہ اللہ سے ملاقات کے لیے حسین ابن علی کے ساتھ ہے، اور حسین ابن علی کو لمحہ بھر کے لیے ترک کرنے کو تیار نہیں ہے۔ جتنے مرضی امان نامے لائے جائیں، جتنے مرضی وعدے وعید دیے جائیں، جتنا مرضی لالچ دیا جائے، یہ لمحہ بھر کے لیے حسین ابن علی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس قدر مجذوب تھے حسین ابن علی کے لیے کہ اس حسین ابن علی کے سفر میں کشش حسین ابن علی اور جذبہ حسین ابن علی میں اپنا خون 1000 بار بہانے کے لیے تیار تھا۔ سوال، کیا ہماری ایسی کیفیت موجود ہے ہمارے وجود میں؟ کیا ہمارے اندر ایسا جذبہ یہ مجالس ازا ایجاد کرتی ہیں کہ ہم بھی رات کو گھر میں جا کر کہیں کہ بھئی اگر 1000 بار ہمیں زندہ کیا جائے اور پھر اس انداز میں حسین ابن علی کی محبت میں ہمیں شہید کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر ہمیں شہید کیا جائے، تو ہر بار حیات ملنے پر ہم حسین ابن علی پر اپنی جان کو نچھاور کریں گے؟ کیا ایسی کیفیت ہمارے وجود میں ہے؟ نہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ چونکہ سنخیت نہیں ہے، چونکہ مناسبت نہیں ہے۔ ہم نے اس فرش ازا کے عرفان کو درک نہیں کیا ہے۔ مجلسیں کرواتے ہیں، پروگرام کرواتے ہیں، محافل ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، یہ ہماری اندرونی کیفیت ہے، کسی کی طرف اشارہ نہیں، ہماری اپنی اندرونی کیفیت ہے۔ ہر آدمی اپنے وجود میں جھانک کر حسین ابن علی کو تلاش کر سکتا ہے کہ میرے وجود میں کتنا حسین ابن علی موجود ہے، میں کس مقدار میں حسینی ہوں۔ انسان اپنے وجود میں، اپنے گریبان میں اگر داخل ہو تو اس چیز کو مشاہدہ کر سکتا ہے۔ اور حسین ابن علی کا سفر جو کربلا کی طرف تھا، تا بشریت اس دنیا میں موجود ہے، تا قیام قیامت، حسین ابن علی کا سفر اپنے تمام عزاداروں کے لیے، اپنے تمام عقیدت مندوں کے لیے، اپنے تمام چاہنے والوں کے لیے، اپنے تمام شیعوں کے لیے جو حسین ابن علی کے شیعہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، تمام ان افراد کے لیے جو حریت اور آزادی کا نعرہ بلند کرتے ہیں، حسین ابن علی نے ان کے لیے عرفان کا دسترخوان بچھا رکھا ہے۔ لہذا ایک عزادار کو عرفان حسین ابن علی کو درک کرنے کے لیے کسی قاذب عرفان کی ضرورت نہیں ہے، کسی بناوٹی صوفی یا کسی بناوٹی مرشد کی اس کو ضرورت نہیں ہے۔ اس کا مرشد حسین ابن علی ہے، اس کا پیشوا حسین ابن علی ہے۔ ایسے جامع اصول حسین ابن علی نے بیان کر دیے ہیں کہ کوئی شخص بھی اگر حسینی بننا چاہتا ہے، ان اصولوں پر توجہ کر لے تو وہ حسینی ہو جائے گا۔